سوال ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری میں تابوت سکینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ آج بھی اس کی تلاش میں اسرائیل والے کھدائی کرواتے رہتے ہیں، جس کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیادیں بھی کمزور پڑ چکی ہیں۔ آخر اس تابوت میں کیا خاص چیز ہے جس کی تلاش ہے؟ اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی، جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے۔ تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں، یعنی عصا موسوی یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک، تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوہ طور پہ ان کو، وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت، ایک ایسا بکسا بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو منوان اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عروج اور 2 زوال بھیجے تھے۔ ان کا جو پہلا عروج ہے نا وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان 3 بندوں پر مشتمل ہے، حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داؤد کے 40 سال اور سلیمان علیہ السلام کے بھی 40 سال۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال ان کی خلافت راشدہ رہی ہے۔ ان کا وہ پہلا عروج تھا۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئیل، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ملتا ہے، ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یروشلم اور شام کی حکومت واپس چھینیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ مسکن ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری 2 صفحے پڑھیں نا، پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحے جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے، وہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے۔ اب میں ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ طالوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سالار۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سالار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا، وہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا، تم پہ فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے، اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا، اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے علمی دلائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 43 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اچھا، اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں، او بھائی طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا۔ وہ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں۔
इन हुक्मरानों को तो नबी इस्लाम बंदर कह के गए हैं। उनकी मलूकियत कुरान से साबित करते हैं भाई ये अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया था, दाऊद को अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया था। ये दो डिफरेंट चीजें, क्योंकि इसी की तफसीर में ना वो सऊदीया वाला जो कुरान है ना, सलाउद्दीन यूसुफ वाला, उन्होंने उसमें से ये तारीफ हर बंदे ने की है तफसीर में, ये ज़हन में रखिएगा। अपनी अपनी नौकरी सब ने सीधी की हुई है। अगर बरेलवियों ने डंडियां मारी हैं तो अहले हदीसों ने भी मारी हैं, देवबंदियों ने भी मारी हैं, शिया ने भी मारी है। हम नहीं मारते, क्यों? क्योंकि नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। अच्छा जी, क़ालू अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, वो कहने लगे ये हम पे कैसे बादशाहत कर सकता है जबकि हम ज्यादा हकदार हैं। वलम युअत सअ, जबकि अल्लाह ताला ने उसे कोई वुसअत नहीं दी, मिनल माल, माल में से। क़ाला इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु, उन्होंने कहा अल्लाह ने चुना है। ये बनु उमय्या बनु बाहस को अल्लाह ने नहीं चुना, इनको अल्लाह ने चुना है। अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, और देखो उसको कुशादगी दी है तुम पर इल्म और जिस्म के जरिए, ताकतवर भी है इल्म वाला भी, ये क्राइटेरिया। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला, इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, फिर उनके नबी ने उनसे कहा, इन्ना आयता मुल्किही, बेशक इसकी जो हुक्मरानी की निशानी ये है, यानी ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की ताईद तालूत को हासिल है, उसकी निशानी ये है यातियकुम ताबूत, के तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा वापस, फीही सकीना, जिसमें तुम्हारे लिए दिल का सुकून है। ये ताबूत सकीना का लफ्ज यहां से लिया, मिर रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए यानी तबरुकात आप कह लें उसको, या उसके यानी बाकियात मौजूद हैं। तहमिलुहुल मलाइका, उसको उठाए हुए आएंगे फरिश्ते। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए निशानी होगी अगर तुम वाकई सच्चे ईमान लाने वाले हो, कि ये जस्टिफाई कर देगा। वो ताबूत सकीना उनसे छीन चुका था, क्योंकि काफिरों ने जब इन पे कब्जा किया वो ताबूत भी साथ उठा के ले गए। उनका इन्होंने इतना संभाल के रखे है, वो कीमती शहर है। जिस रात का वो कहते हैं नालायन शरीफ चोरी हो गए बादशाही मस्जिद से, 14-15 साल हो चुके हैं, तो वो उठा के ले गए। अब अल्लाह ताला ने निशानी जाहिर करनी थी, तो वहां पे अल्लाह का करना क्या हुआ, ये आपको डिटेल्स फिर इसराइली रवायतों में मिलेंगे। वहां पे काफिरों के यहाँ ताउन का मर्ज, प्लेग की वबा फैल गई, ताउन की, उसमें लाखों लोग मरते थे। तो उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने, नजूमियों ने, उन्होंने कहा कि यार ये जो तुम लोग ताबूत उठा के ले आए हो ना, इसकी नौसत पड़ी है तुम पे, तो इसको ताबूत को ना इससे जान छुड़ाओ, ये इसकी वजह से यहाँ पे ताउन का मर्ज फैला है। तो उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा लिया, उसके आगे 2 बड़े बैल बांधे, उस पर वो बड़ा सा वो ताबूत रखा। और ये 10 कमांडमेंट्स फिल्म बनी हुई है हॉलीवुड की, उन्होंने उसमें फिल्माई हुई चीजें, उसके ऊपर उन्होंने उसको लाद के हाँक दिया। और वो जनाब वो बैलों को साथ उन्होंने बंदा से अटैच कर दिया। बाद में वो बैल भी उन्होंने छुड़वा के एक जगह पे उसको कर दिया। अब वल्लाहु आलम वो यानी फरिश्ते ही उन बैलों को हाँक के इस तरफ लेके आए। बल कुरान तो कहते हैं ना फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, एन मुमकिन है कि यानी फरिश्ते उसको हाँक के लाएं, फिजिकली फरिश्ते ना इनको नजर आए हो, क्योंकि वो तो बनी इसराइल हमेशा कहते थे हमने फरिश्ते देखने, फरिश्ते उन्होंने उन्हें देखे। बल्कि निशानी जाहिर हुई कि वो ताबूत सकीना उनके पास वापस आ गया, उनको यकीन आ गया, अच्छा अब हमारे पास तबर्रक आ गया, और तो ऐसी जंग जीती ही जीती है। पहले तो वो डरपोक हुए थे, वैसे बाद में भी डरपोक ही रहे। सिर्फ 313 लोग ही साथ रहे, बुखारी में आता है, सिर्फ 300+ लोग। हमारे ग़ज़वा बदर में भी सहाबा किराम की तादाद 313 थी, और उनके ग़ज़वा बदर में जो तालूत और जालूत की जंग हुई थी, तो अब ये तालूत के मुकाबले में जालूत फौज लेके आया। आपको तौरात में गोलियत इसका इंग्लिश में नाम मिलेगा, जालूत। इतना ऊंचा इसका कद था, बाकी बनी इसराइल के फौजी तो बमुश्किल इसकी पिंडलियों तक आते थे, इतना इसका कद था। पूरे जिस्म पे ज़रा पहनी हुई होती थी इसमें, और सिर्फ एक आंख इसकी होती थी जो नंगी होती थी देखने के लिए, बाकी पूरे जिस्म पे लोया। आप उसमें तलवार क्या चलाएंगे, वो तो हाथ से पकड़ के फौजी बाहर फेंक देता था, इतना ताकतवर था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त उनकी उम्र हार्डली 16-17 साल थी। ये गडरिये थे, यानी भेड़ बकरियां पाला करते थे। बचपन से चूंकि इनका ये एक जरिया था, इनके पास एक गोपिया होता था,
یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملے گی. گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہے نا، اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں. ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا، جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی، اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا، پر یوں کر کے پھینکتے تھے نا، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے. شیروں کا شکار کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی. تو اب ظاہر مسلمان خوف کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا گوپیاں یوں گھمایا. آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا گیا اور وہ گولیت وہیں پہ مر گیا. جالوت، یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا، وہ جیسے ہی مرا تو وہ کانفیڈنس لوز، بلکہ اس میں الفاظ بھی ہیں تورات میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں. یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ جو جینٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل، ان کو نامختون کہتے تھے. یہ ختنے نہیں کرواتے، ہم ابراہیمی ہم ختنے کرواتے ہیں. تو کافروں کو نامختون کہتے تھے. کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں. پھر اس میں اب آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے نا، انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا. یعنی پھر حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آ گئے. وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے. تو پھر حضرت جو طالوت تھے، جو آرمی چیف تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داود کے ساتھ. 16 سال تک حضرت طالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی. وہ کہتے ہیں حضرت طالوت کا داماد جو ہے وہ سکسیسر بنا ہے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا. دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے، علم اور جسم میں. تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بہادری میں بھی باقی صاحب سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے، تو حضرت علی کا حق بنتا تھا. یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں. یہ میں نے ضمن ذکر کیا، میں اب اس ٹاپک کو اناٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت طالوت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلیمان ابن داود، وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے اس وقت، یعنی جو مسلمان تھے. تو اس میں وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے. باقی ظاہر تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے، اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس آبزرو کیا کہ محلے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالا اور اس ڈبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ محلے والوں کو واپس کرتے تھے. تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں نے، ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. ان کو مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے. یہ صحیح بخاری میں سر، یہ تو کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے. لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک. صحیح مسلم میں کہ اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کسروانی طیالسی جبہ نکالا. کسروانی طیالسی کہتے کالے جبے کو تھے جو پرشین امپائر کا، فارس کا، جس طرح سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ریڈ ہی ہوتی ہے. اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اس میں اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے حکم سے یہ لے لیا تھا. تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے. تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. بس اب اس کے آگے تو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تبرکات پہ چلتے رہو، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر پھر تبرکات جن کے پاس کعبہ تھا
وہاں پہ بھی جب برے کام آئے تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا. جس سرزمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے بڑے کو تبرکات ہیں, جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہیں, ان کی جسم دفن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اور رات فتح علی نے بھی, اور وہ خبروں میں سن رہا تھا, اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں ادھر جا کے. وہاں پہ کلب کھل گئے ہیں, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں, دنیا پہ قدر آفت ہے. برے کام کریں گے, نتائج آخرت میں بھگتیں گے, دنیا میں بھگتے نہ بھگتے. دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو تبرکات کا فائدہ تبھی ہے جب کرتوت بھی ٹھیک ہو, ورنہ تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کرتوت ٹھیک ہو, تبرکات کا وسیلہ ضرور پیش کریں آپ, اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو جعلی تبرکات ہیں سر, ہم ان کو نہیں مانتے. یہاں تو نبی علیہ السلام کو چھوڑتے ہی انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. آپ کشف المحجوب میں ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں, وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہے وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے, اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے. اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے, تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا, وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں ہے, انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, میرا گال سننی کہانی, میں تو کہانی جتنے بھی لگے گی تو میں کٹ کے بڑے مارا گا. یہ بریلوی دیوبندی دونوں تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں. نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی, بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے, ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے, سارے مسلمان ہو جائیں, تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں, جو صحیح مسلم میں آتا ہے, تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے, وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ان بزرگوں کو, ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی. وہ جی وہ بازید بستامی جو ہے نا, وہ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے, کیونکہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہاں, اور سارا سی یہ کہانیاں خود سنا دے رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان مرنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا میں پوچھتا ہوں, اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ابو لہب نے, ابو جہل نے دیکھا, انہوں تو کلمہ کو نہیں پڑھا. جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی, اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. دعوت کا کام ہے, دنیا پہ قدر ہے. وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ, یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں, ایک انبڑ بندہ چلا گیا, انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا, دائیں طرف سلام پھیرا, سارے حافظ ہو گئے, بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے, آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو, سجے پاسے سارے حافظ, کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام, کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے, نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے ایک پیر کی نماز سنی, 60 سال عمر, اس کے کئی مرید, السلام علیکم ایھا النبی, وہ پڑھ رہا تھا. بچپن میں یاد کی ہوئی چل رہا ہے. ابھی تو میں وہ عین, رال, باد, حا, خا, وہ اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندہ ہی نہیں, نہ ہوتا کسی مرید نو آندہ ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت, میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا, نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں, اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا, ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے, کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے میں, تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے, پرونونس نہیں کر سکتے.
मैं तर्जमे वाली बात ही नहीं करता, तर्जमे वाला मसला कोई इतना बड़ा नहीं है। इतनी अरबी एक मुसलमान को सीखनी चाहिए प्रोनाउंस सही कर सके। मतलब तो ज़ाहिर उलमा ने इतनी मेहनत की है, आप जितनी मर्जी कर लें। एक बरेलवी जितना बड़ा मर्जी आलिम हो वो ये दावा कर सकता है कि मैं कुरान का तर्जमा अहमद बरेलवी से बेहतर कर सकता हूं, बताएं। तो फिर ठीक है, अहमद बरेलवी ने तर्जमा किया, आप पढ़े। बुरे कहते हैं लोगों को जो अरबी सीखने से रोकता है, मैं कब रोकता हूं? मैं कहता हूं अरबी जरूर सीखें, लेकिन अल्टीमेटली जब आप अरबी सीख के तर्जमा करेंगे भी ना, आपके तर्जमे को किसी ने नहीं मानना। तो आप दोबारा से व्हील इन्वेंट ना करें, पहिया इजाद ना करें, पहिए बिक रहे हैं, आप ले। कोई जो बंदी बड़े से बड़ा मुफ्ती आज का जुर्रत करेगा कि मेरा तर्जमा अशरफ अली थानवी से बेहतर है, तो आप अशरफ थानवी साहब का तर्जमा उर्दू में लें और पढ़ें, उस पर अमल करें। हम तो कहते हैं उलमा से ही पूछ के चलें, हम कब कहते हैं अपने तर्जमा खुद करें? यही प्लेटफॉर्म है जो वाइड प्लेटफॉर्म है जो कहता है बरेलवी हो तो हमजा बरेलवी का तर्जमा पढ़ लो, देवबंदी हो तो चलो अपने अशरफ थानवी का पढ़ लो, अहले हदीस हो तो जुना घड़ी का पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लो, और अगर सादा से मुसलमान हो मदूदी साहब का पढ़ लो, फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़ लो, और पढ़ो सही, ठीक हो गया।